السلام علیکم میرے پیارے قائدین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایپیسوڈ نمبر 10۔ سوات کی بل کھاتے ہوئے سنسان پہاڑی سڑک پر عنایا کی گاڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ چاروں طرف اونچے خطرناک پہاڑ پھیلے ہوئے تھے اور ڈھلتے ہوئے سورج کی زرد روشنی نے پوری وادی پر ایک پراسرار اداسی پھیلا دی تھی۔ عنایا گاڑی کی پچھلی شست پر بیٹھی تھی اور اس کا دل کسی انجانے خوف سے مسلسل ڈوب رہا تھا۔ اس نے مٹھیاں بھینج کر شبیر خان کی دی ہوئی چادر کو اپنے وجود کے گرد مزید مضبوطی سے لپٹ لیا۔ اس کی چھٹی اسے بار بار خبردار کر رہی تھی کہ وہ حویلی کے محفوظ قلعے سے باہر نکل کر بہت بڑی غلطی کر چکی ہے۔ چچا مزار کب تک پہنچیں میں اور کتنا وقت لگے گا؟ عنایا نے گھبرا کر اگلی سیٹ پر بیٹھے بوڑھے گارڈ سے پوچھا۔ بس بیٹی، یہ سامنے والا پہاڑی موڑ پار کرتے مزار کا رستہ شروع ہو جائے گا، بوڑھے گارڈ نے پیار سے جواب دیا۔ ابھی گاڑی اس تنگ اور اندھیری پہاڑی موڑ پر مڑی ہی تھی کہ اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ ٹھا ٹھا ٹھا۔ عنایا کی گاڑی کے اگلے ٹائر گولیوں کا شکار ہو کر پھٹ گئے اور گاڑی زوردار جھٹکے کے ساتھ سڑک کے کنارے لگی پہاڑی چٹان سے جا ٹکرائی۔ عنایا کا سر اگلی سیٹ سے ٹکرایا اور اس کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکل گئی۔ حملہ ہوا ہے بیٹی، نیچے ہو جاؤ، بوڑھے گارڈ نے چلایا اور جیسے ہی اس نے رفائل تان کر باہر دیکھنا چاہا، سامنے سے گولیوں کی بوچھار ہو گئی۔ ٹھا ٹھا ٹھا۔ پہاڑیوں کے پیچھے چھپے مسلح بتوں نے گاڑی کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ پلویشا کے بیٹھے ہوئے بوڑھے گارڈ بغیر کسی بڑے قافلے کے سیکنڈز میں گولیوں کا شکار ہو کر سڑک پر ڈھیر ہو گئے۔ گاڑی کا شیشہ ٹوٹ کر عنایا پر گرا۔ وہ خوف اور صدمے سے بالکل چھل ہو گئی تھی۔ اس کا پورا وجود تھر کانپ رہا تھا۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ ایک بہت ثانیہ چکر کے ساتھ کھلا گیا۔ دھوئیں اور بارود کی وہ بیچ ایک طویل قیافت پھیلا ہوا شخص سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر گہرا زخم تھا، داڑھی بڑھی ہوئی تھی اور آنکھوں میں ترنگی تپ رہی تھی۔ وہ بہت قبیلے کا نیا سرغنہ اور تنقید کا بڑا بھائی نبھا رہا تھا۔ باہر نکلو، شبیر خان کی لاڈلی بیوی رات خان نے کڑک دار اور سخت کھلانہ آواز میں گراتے ہوئے عنایا کا بازو پکڑا اور اسے زبردستی گاڑی سے باہر کھینچ لیا۔ عنایا پتھروں پر گری، اس میں سفید چادر مٹی میں لٹپٹ ہو گئی، اس کے نازک ہاتھوں سے خون رسنے لگا۔ چھوڑ دو جے، میں افزار کے لیے تھوڑے لوگوں ہوں۔ عنایا نے روتے ہوئے التجا کی۔ میں سوال خان ہوں، شبیر کا جانی دشمن۔ اس نے میرے معصوم چھوٹے بھائی جہانگیر کا خون بہانا تھا۔ سوال خان نے عنایا کے چہرے کو بالوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ اس کی انگلیوں کی گرفت اتنی سخت تھی کہ عنایا کی چیخیں پہاڑوں میں گونجنے لگیں۔ شبیر نے سوچا تھا کہ وہ اپنے قلعے
میں چھپا کر سردار بنے گا۔ آج میں اس کے غرور کو پاؤں تلے کچل دوں گا، جس طرح وہ میرے بھائی کو مار کر تڑپا تھا، اب وہ تمہاری لاش دیکھ کر تڑپے گا۔ سردار صاحب، شبیر عنایہ نے روتے ہوئے آخری بار اپنے شور کو پکارا، لیکن اس سنسان پہاڑی راستے پر اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ رال خان نے اپنے گنڈوں کو اشارہ کیا، اسے لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر گاڑی میں ڈالو اور شبیر خان کو پیغام بھیج دو کہ اس کی لاہوری امانت اب زرغون قبیلے کے خطرناک قلعے میں موت کا انتظار کر رہی ہے۔ گنڈوں نے عنایہ کے نازک ہاتھوں اور پیروں میں بھاری ٹھنڈی لوہے کی زنجیریں جکڑ دیں اور اسے بے دردی سے کالی گاڑی کی ڈگی میں پھینک دیا۔ گاڑی چیختی ہوئی پہاڑی رستوں پر ترال خان کے خفیہ اور ناخوشگوار قلعے کی طرف روانہ ہو گئی، اور سڑک پر صرف خان خاندان کے گارڈز کا خون اور عنایہ کی ٹوٹی ہوئی چوڑیاں بکھری رہ گئیں۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی شبیر خان اور خان بادشاہ کی گاڑیاں خان قلعہ کے سین میں آ کر رکیں۔ جرگے کا فیصلہ خان خاندان کے حق میں ہوا تھا، لیکن شبیر کے دل میں صبح سے لگی بے چینی حویلی پہنچتے ہی ایک خوفناک یقین میں بدل گئی۔ حویلی کے بڑے گیٹ پر محافظ غائب تھے اور اندر ایک عجیب مردہ سی خاموشی کا راج تھا۔ شبیر نے گاڑی سے اترتے ہی بلند آواز میں پکارا، محافظ کہاں مر گئے سب؟ تبھی حویلی کے برانڈے سے زارا روتی ہوئی دوڑی آئی اور سیدھی شبیر کے سینے سے جا لگی۔ لالا غائب ہو گیا۔ لالا عنایہ حویلی میں نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا کہ وہ حویلی میں نہیں ہے؟ شبیر کی آواز میں سوال کے توانوں کا جلال ابھر آیا۔ اس نے زارا کے کندھے جکڑ لیے۔ میں صبح کیا کہہ کر گیا تھا زارا؟ لالا، میری موڑے نے پلوشا کے کہنے پر اسے مزار پر منت کا سامان دینے بھیجا تھا۔ زارا نے ہچکیاں لیتے ہوئے موڑے اور پلوشا کی طرف اشارہ کیا جو لونج کے دروازے پر کھڑی کانپ رہی تھی۔ جب 2 گھنٹے تک گاڑی واپس نہیں آئی تو ہم نے گارڈز کو بھیجا۔ لالا، پہاڑی موڑ پر ہماری گاڑی تباہ ملی ہے اور گارڈز کی لاشیں سڑک پر پڑی ہیں۔ عنایہ کو ترال خان نے اٹھا کر لے گیا ہے۔ یہ سنتے ہی شبیر خان کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ اس کا پورا وجود غصے اور طرب سے تپنے لگا۔ اس نے مڑ کر پلوشا کو دیکھا جس کا چہرہ خوف سے بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ شبیر پلوشا کی طرف بڑھا، اس کا جلال دیکھ کر مونگیں آگے آئیں۔ شبیر، پلوشا نے تو صرف گل بانو کی سلامتی کے لیے خاموش رہے موڑے۔ شبیر اس شدت سے گرجا کہ حویلی کی دیواریں ہل گئیں۔ اس نے پلوشا کا بالوں اس بے دردی سے مروڑا کہ پلوشا درد سے چلا اٹھی۔ پلوشا، میں سوات کا آنے والا سردار ہوں، مجھے بے وقوف مت سمجھو۔ صبح
مزار جانے کی ضرورت تم نے کی تھی۔ حویلی کے سب سے برے اور کمزور گارڈز تم نے چنے اور ترال خان کو ہماری حویلی کی منجری بھی تم نے ہی دی۔ تم نے کی سچ بولو ورنہ آج میں خان بابا کے سامنے تمہارا خون کر دوں گا۔ شبیر خان چھوڑو اسے، خان بابا کی گرجدار آواز گونجی۔ وہ پلوشا کے قریب آئے۔ خان بابا کی عقابی نظروں میں پلوشا کے لیے صرف حقارت تھی۔ پلوشا کے فون کی کال ڈیٹیلز میرے آدمیوں نے نکال لی ہے۔ اس نے زرغون قبیلے کے ترال خان کو خود میسج کر کے عنایہ کا راستہ بتایا تھا۔ یہ سنتے ہی مورے صدمے سے صوفے پر گر پڑی۔ جس بھانجی کو وہ اپنی بہو بنانا چاہتی تھی وہ ان کے اپنے ہی گھر کی عزت کا سودا کر چکی تھی۔ مورے دیکھ لیا آپ نے اپنی لاڈلی کا انجام۔ شبیر نے پلوشا کو نفرت سے فرش پر پٹک دیا۔ اس کی آنکھیں اس وقت بالکل خون کی طرح سرخ ہو چکی تھیں۔ خان بابا، اس غدار لڑکی کو اس وقت زنجیروں میں جکڑ کر حویلی کے اس تہہ خانے میں بند کر دیا جائے جہاں جہانگیر نے میری بیوی کو رکھنے کا خواب دیکھا تھا۔ اس کا فیصلہ میں ترال خان کا سر لانے کے بعد کروں گا۔ پلوشا روتی اور گڑگڑاتی رہی لیکن گارڈز نے اسے بے دردی سے گھسیٹ کر تہہ خانے کی طرف منتقل کر دیا۔ شبیر مورا اپنی کلاشنکوف اٹھائی۔ اس کا دل اپنی لاہوری بیوی کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے اپنی جیب سے عنایہ کا وہ پیلا دوپٹہ نکالا جو پچھلی بار اس نے بچایا تھا اور اسے اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے لپٹ لیا۔ ترال خان نے تم نے شبیر خان کی کائنات پر ہاتھ ڈالا ہے۔ سوار کا کوئی پہاڑ تمہیں میری گولیوں سے نہیں بچا سکے گا۔ شبیر نے دل میں عہد کیا۔ ٹھیک اسی وقت شبیر کا فون بجا۔ اسکرین پر ایک نامعلوم نمبر چمک رہا تھا۔ شبیر نے فوری کال اٹینڈ کی۔ دوسری طرف سے ترال خان کی خبیثیاں اور گرجدار ہنسی سنائی دی۔ شبیر خان سوات کے شیر اپنی لاہوری چڑیا کو ڈھونڈ رہے ہو؟ ترال خان نے تمثیل اڑایا، مذاق اڑایا۔ وہ اس وقت میرے قلعے میں لوہے کی زنجیروں میں جکڑی اپنی موت کا انتظار کر رہی ہے۔ اگر ہمت ہے تو اکیلے آؤ۔ پلوں کی پہاڑیوں کے پیچھے بنے میرے قلعے میں اگر تمہارے ساتھ ایک بھی گارڈز دکھائی دیا تو تمہاری بیوی کی لاش خان قلعہ پہنچے گی۔ کال کٹ گئی اور حویلی کے سر میں کھڑے شبیر خان کے چہرے پر ایک ہولناک جنونی مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ اکیلا اپنے عشق کو موت کے منہ سے نکالنے کے لیے زرغون قبیلے کی گڑھے کی طرف روانہ ہونے والا تھا۔ پلو کی سنگلاخ پہاڑیوں کے پیچھے بنا زرغون قبیلے کا قلعہ اندھیرے میں کسی جیسے ہولناک ہولے کی طرح کھڑا تھا، جس کے اونچے بروج پر مسلح پہرے دار کلشفین تانے کھڑے تھے۔ قلعے کے مرکزی ہال کے بیچوں بیچ پتھریلے اور ٹھنڈی فرش پر عنایت زنجیروں میں جکڑی بیٹھی تھی۔ اس کے نازک ہاتھوں اور پیروں میں لگی لوہے کی بھاری
زنجیر اس کی جلد کو جلس رہے تھے، اس کا سفید لباس مٹی اور خون سے لت پت تھا اور سر سے دوپٹہ غائب تھا۔ وہ درد اور تھکن سے نڈال ہو چکی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کا خوف اب آہستہ آہستہ ایک عجیب سے مان میں بدل رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شبیر خان اسے اس دوزخ سے اکیلا کبھی نہیں چھڑائے گا۔ اکیلا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ابھی تک روئی نہیں تم؟ بھوڑ کی لڑکیاں ذرا سی تکلیف پر چیخ اٹھتی ہیں۔ ترال خان ہاتھ میں خنجر لیے اس کے گرد چکر کاٹتے ہوئے گڑگڑایا۔ اس کے چہرے پر اپنے بھائی کی موت کا وحشیانہ بدلہ لینے کا جنون واضح تھا۔ انایا نے اپنی سوجی ہوئی آنکھیں اٹھائیں اور ترال خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت مضبوطی سے بولی، میں لاہور کی لڑکی ضرور ہوں ترال خان، لیکن میں اس بات کے ہونے والے سردار شبیر خان کی نکاحی بیوی بھی ہوں۔ تم میرے جسم کو زنجیروں سے باندھ سکتے ہو، لیکن شبیر کے غصے سے خود کو نہیں بچا سکتے۔ وہ آ رہے ہیں اور جب وہ یہاں پہنچیں گے تو تمہارا قلعہ تمہاری قبر بن جائے گا۔ خاموش، ترال خان نے غصے سے چلایا اور خنجر کی نوک انایا کی نازک گردن پر ٹکائی، جہاں سے خون کی ایک باریک لکیر ابھر آئی۔ شبیر خان اکیلا آئے گا اور یہاں زرغون قبیلے کے 100 شکاری اس کے خون کے پیاسے کھڑے ہیں۔ آج تمہارا وہ سردار میرے پیروں میں گرے گا۔